یہ گا آج آپ کی گرفتاری کے بارے میں کہا گیا تھا کہ آپ کے وارنٹ نکالے گئے ہیں، آپ سامان بھی ساتھ لے کے آئی ہوئی ہیں، اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ پراپر تیار ہو کے آئی تھی؟ اگر گرفتار ہوں گے تو ساری چیزیں ساتھ رکھیں گے؟ دیکھیں، وہ سارے لائرز مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ اڈیالہ نہ جائیں کیونکہ آج عمران خان کا کیس تھا، کیس کے لیے تو آنا تھا، تو انہوں نے کہا مت جائیں، آپ کو گرفتار کر لیں گے کیونکہ آپ کے وارنٹس ایشو ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا تو اگر اڈیالہ تو آنا ہے، آج عمران خان کا کیس ہے، ہم تو ہر دفعہ آ کے کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا یہ کورٹ میں آپ فیئر اینڈ فری ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا جب تک فیملی اور پبلک موجود نہ ہو، تو ہم تو ہر دفعہ آ کے کوشش کرتے ہیں، پچھلے کئی مہینوں سے کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس بار ہی میں نے سوچا کہ اگر گرفتار ہی ہونا ہے تو بڑا مشکل ہے جیل میں سے جا کر پیغام بھیج کے کہنا کہ یہ کیا چیزیں سامان لانا ہے، تو میں پھر بیگ اپنا ساتھ ہی لے آئی ہوں۔ دوسری دو ہمشیرہ آپ کی وہ ساتھ نہیں آئیں گرفتاری کی وجہ سے؟ وہ نہیں آئی یا نہیں، وہ لاہور میں تھی، میں اسلام آباد میں۔ اچھا، تو اس لیے میں نے سوچا کہ اگر گرفتار ہی ہونا ہے کیونکہ اڈیالہ جا رہی ہوں تو بیگ ساتھ لے کر جاتی ہوں، اگر گرفتار ہوئیں گے تو سامان تو ساتھ اپنا ہونا چاہیے نا۔ علیمہ خان صاحب، آپ نے کہا کہ آپ مکمل طور پر پیکنگ ویکنگ سامان سب کچھ لے کر آئی ہیں، گرفتاری کے لیے تیار ہیں، کیا آپ نے اب گرفتاری سے بچنے کے لیے پری ارسٹ بیل کے لیے اپلائی نہیں کیا؟ اور ساتھ ہی ساتھ کتنا سامان ہے، کتنے دنوں کا ہے، یہ لمبا بھی ہو سکتا ہے، کہ کیا پلاننگ کر کے آئی ہیں؟ نہیں، اتنا جیل میں دیکھیں ہم پہلے رہ چکے ہیں، اتنے سامان کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جیل میں آپ تھوڑے سے کپڑے لے جائیں، روز دھو لیں، تو 3-4 جوڑے چاہیے تھے، کتنے چاہیے ہوتے ہیں؟ 3-4 جوڑے چاہیے۔ اچھا، جب آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے تو کیا آپ اپنے ڈریس وغیرہ جو ہے وہ خود دھوتی ہیں، کھانا خود بناتی ہیں؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتائیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ جیل رہ چکی ہیں۔ کھانا تو جیل سے ہی آتا ہے، کپڑے ہم خود دھو لیتے ہیں، ایسی کیا بات ہے؟ مطلب مجھے آج یہاں کوئی ایسا ماحول لگ نہیں رہا کہ آپ کو کہیں گرفتار کیا جائے گا؟ ہاں، مجھے بھی نہیں لگ رہا، اچھا میڈم، آج لگا نہیں ہے، لیکن ان کا کیا پتہ چلتا ہے، کسی وقت آ جاتے ہیں، کون سو کے بتا کر آتے ہیں۔ اچھا میڈم، یہ بتائیے گا کہ آج جو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ہیں غفور انجم، انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ قاسم سلمان نے کہا تھا کہ ہیپاٹائٹس کے کیسز کی وجہ سے 10 لوگوں کی موت ہو چکی ہے، تو انہوں نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ ان کے والد صاحب کو بھی جو ہے کوئی اس طرح وہ متاثر نہ ہو، تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ انہوں نے تردید جاری کی ہے کہ ایسا نہیں ہے، اور عمران خان صاحب کی صحت پر جو ہے آپ بتائیے گا کہ کیا کوئی ایسے معاملات ہیں؟ دیکھیں، یہ جو غفور انجم ہے نا، یہ کرپٹ جھوٹا آدمی ہے، تو آپ اس کی بات پہ یقین کریں گے؟ جو عمران یہ ٹیسٹ کروا رہا ہے، یہ عمران خان کے ٹیسٹ کروا رہے ہیں، عمران خان کے جو ذاتی معالج ہیں ان سے تو ملوایا نہیں جا رہا، ان کے جو اپنے ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹر عاصم یوسف اور ڈاکٹر فیصل سلطان، اب 10 مہینے ہو گئے تقریباً جو ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی، اور یہ جھوٹا آدمی ہے۔ انہی جیسے جو لوگ ہیں جو مسلط کیے جاتے ہیں، جیل بھی اس کے کنٹرول میں ہے، جو عمران خان کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ ظلم اس کے وقت میں ہوا ہے، تو اسی سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ ایسے لوگ جو غلام آتے ہیں یہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں گے، اور یہ جو 8-10 لوگ جن کو ہیپاٹائٹس ہو کے جن کی جو انتقال کیے ہیں لاہور میں، آپ کو پتہ ہے کہ ان کو سب کو مہینے کے اندر کتنے لوگ انتقال کر گئے، تو یہ جوان لوگ جیل سے نکل کر ہی ہوا ہے نا۔ اچھا، ایک اہم سوال کیسے پتہ ہے کہ عمران خان کی یہ کیا کوشش نہیں کریں گے جو پہلے کتنی دفعہ ان کے اوپر قاتلانہ حملے ہوئے ہیں؟ تو بالکل بچے صحیح کہہ رہے ہیں، ہم کیوں آ کے جیل کے باہر بیٹھتے ہیں؟ تو یہاں پہ میری بات سنیں، آپ کہیں بھول نہ جائیں، قاتلانہ حملہ جیلوں میں کیسے ہوتا ہے؟ کھانے میں زہر دے دو، کھانے میں پتہ نہیں کیا کر دو، جس میں آپ کہو کہ جی پتہ نہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا، بوڑھا انسان تھا۔ یہ تو عمران خان ایک زبردست فٹ انسان ہے ماشاءاللہ، اور ساروں نے دیکھا ہوا ہے، ان کی میڈیکل رپورٹس بھی ٹھیک ہیں، تو اگر ان کو یہ کیوں نہیں عمران خان کی میڈیکل رپورٹ ہونے دیتے ہیں؟ اچھا، ایک اہم سوال کا جواب دیجیے گا، 5 تاریخ آنے والی ہے، پیچھے 2-3 دن رہ گئے ہیں، یہ بتائیے گا کہ 5 تاریخ کو یہاں کچھ لوگ اکٹھے ہوں گے کیونکہ خان صاحب کو 5 تاریخ کو 2 سال ہو جائیں گے، کیا کوئی احتجاج کی کال یا لوگ یہاں اکٹھے ہونے کا کوئی اس طرح کا کوئی سین ہے؟ دیکھیں، ہم تو پچھلے کئی مہینوں سے آپ کو پتہ ہے کہ منگل کے دن سارا دن انتظار کرتے ہیں کہ کیا پتہ اسی امید میں کہ ملاقات کروا دیں، کبھی ایک ہی کروا دیتے ہیں میری بہن کی، کبھی میری دوسری بہن کو شامل کر لیتے ہیں۔ پچھلے 3 ہفتوں سے میری دونوں بہنوں کی بھی نہیں ملاقات ہوئی، اور میری تو آپ کو پتہ ہے 3.5 مہینے سے بند ہے، تو لیکن ہم جیل کے باہر بیٹھیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ
کہ کوئی یہاں کہ ہم اپنے بھائی کو اکیلا چھوڑ دیں. اگر وہ اندر ہے, چاہے اس کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو, ہم پہرا دیں گے. اور ہم منگل کو, کیونکہ ہر منگل ہم یہاں پہ آتے ہیں اور وہ 5 تاریخ منگل ہے, ہمارے لیے یہی جگہ ہے. ہم یہیں بیٹھیں گے آ کے, اور نہ ہم کسی کو انوائٹ کرتے ہیں نہ ہم. لیکن جب بات ہوتی ہے تحریک کی, دیکھیں یاد رکھیں تحریک ہے, یہ ایک احتجاج اور تحریک میں فرق یہ ہے کہ تحریک کا ایک مقصد ہے, اس کا ایک گول ہے. تحریک کا گول آپ کی آزادی ہے. تحریک کا گول آپ کی یہ جو 26ویں ترمیم کے تحت آپ کے اوپر جو رول آف لا ختم کر دیا گیا ہے, عمران خان نے کہا ہے آپ اس کے خلاف کھڑے ہوں, آپ اس ظلم کے خلاف کھڑے ہوں. جب تک آپ کو اس ظلم سے آزادی نہیں ملتی تو تحریک تو شروع ہے, ہم اس کے اندر اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. ہم یہاں بیٹھتے ہیں تو یہ بھی ہمارا حصہ ہے, اور اگر ہم اس کے اوپر عمران خان کا پیغام دیتے ہیں تو یہ بھی ہم اپنا حصہ تو ڈال رہے ہیں. باقی جو باقی لوگ ہیں وہ اپنا حصہ ڈالیں, اور ہر ایک کے اوپر ڈیوٹی ہونی چاہیے. پچھلی دفعہ عمران خان نے پیغام بھیجا ہے کہ ہر ایک انسان کا یہ اپنا فرض سمجھ کے حصہ لیں. جو نئی ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا وہ بھی ظلم کر رہا ہے. تو 2 دن پیچھے رہ گئے ہیں, کوئی جگہ ڈیسائیڈ کی وہ بھی بتا دیں. نہیں, میں نے تو نہیں ڈیسائیڈ کی. دیکھیں یہ دیکھیں آپ ہمارے ادارے پتہ کیوں چلتے ہیں, شوکت خان نمبل ہو گیا, ہم بیچ میں اس کے اندر انٹرفیئر نہیں کرتے. یاد رکھیں یہ بات ہمیشہ. اس لیے وہ اتنی زبردست چلتے ہیں کیونکہ وہ وہ ہمیں بتائیں گے. ہمارا کام تھا اور ہمارا جو رول تھا کہ عمران خان کا پیغام ان کی لیڈرشپ تک پہنچانا. وہ ہم نے ہمیشہ ایک ان کا لفظ یاد کر کے ان تک پہنچا دیا ہے.